بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ مسلم ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاکاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر زناکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے ارادے پر مستعد ہوا تو وہ نیک بخت بے لرزاں کی طرح تھرانے لگتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہے، چہرے کا رنگ پھک پڑ جاتا ہے، رونگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بانسو اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن شریف النفس با عصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے خدا کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس ذبح کام کو ہمارے پیدا کرنے والے خدا نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمیں ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ منعم حقیقی محسن کریمی کی یہ نمک حرامی ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی خدا کی نافرمانی پر جرأت نہیں کی۔ ہائے حاجت اور فاقہ کم صبری اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچھوت دامن پر دبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل، بخدائے لاعزال خوف خداوندی مجھے گلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کو کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، خدا کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک باطن اور عظمت مآب خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل ہی میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہے۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتے ہیں۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ وہ بھی نہ کردہ پر اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزا اور ترسا ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر لیا۔ خوف خدا کبھی پاس بھی نہ پھٹکنے دیا، عذاب الہی کی کبھی بولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصے ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی گیز و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہ، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا، خدا کی نافرمانیوں کے پاس نہیں پھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر بعد گریہ زاری کے جناب باری تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دست دعا دراز کرتا ہے کہ یا رب العالمین، میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔